جی 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 ابھی السلام علیکم مبشر صاحب. مبشر صاحب ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی جی میری تک آواز آ رہی ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جناب. مبشر صاحب آج ولادت جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا ہے. ہم چاہ جی رہے ہاں. ہیں کہ آپ کے ہی زبانیں کچھ جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں. آپ بھی آج ہم صرف سنیں گے. ٹھیک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ولادت باسعادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گوہوں کی خدمت میں تبریک اور ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. دیکھیے، ولادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں کر سکتا. جس آیہ شریفہ کو میں نے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ کوثر، اس میں خداوند عالم جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگ تانا دیتے تھے، کہتے تھے کہ توبہ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا. اور سورہ کوثر میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ میں آپ کو ایسی کوثر عطا کروں گا، ایسی اولاد عطا کروں گا کہ جس کی نسل سے، یعنی ان کی نسل سے کیا ہوں گے، آپ آگے بڑھیں گے. جی تو ابتر جو تھے، یہاں ابتر کا معنی وہ لوگ ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیتے تھے اب کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے. جی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اس حدیث اہل تسنن و شیعہ، اس میں کسی جی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے. جی ان کے وہاں پر یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے وہ جب رسول خدا مبعوث برسالت ہوئے 3 سال کے بعد. اور ہماری جو معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث رسالت کے 5 سال کے بعد جناب زہرا سلام یہ عظمت ہے کہ اس جی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو اس کے لیے. اور ایک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، وہاں سے آواز کلیئر نہیں آ رہی. اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈاکٹر کوثر جعفری صاحب. السلام علیکم. وہ بھی ہمارے ساتھ اب جڑ چکے ہیں. تھوڑا آپ نیٹ ورک کو دیکھ لو، تب تک جعفر صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. آپ کا موضوع آپ جاری رکھیں. جی جی مبشر صاحب. میں جناب، تو میں عرض کر رہا تھا جناب زہرا سلام علیہ کی ولادت کے بارے میں کہ ام ابیہا کے نام سے انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، پکارا ہے کہ میری بیٹی نے میری خدمت ایسی کی کہ جی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے. جی تو بہرحال اور جیسے روایتیں ملتی ہیں کہ کاش آج اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں نے
جناب جی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ان کے نقش قدم پر اگر چلی ہوتی یا چلتی تو آج ہم لوگ دنیا کے سامنے یا کسی طاغوت کے سامنے یا کسی کے سامنے اس طرح آج ذلیل رسوا نہ ہوتے. بدقسمتی جی یہ ہے کہ ہم نے حقیقی اسلام کو نہیں پہچانا، حقیقی مذہب کو نہیں پہچانا، حقیقی جو طرز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ تھا اہل بیت علیہ السلام کا، اس کے اوپر ہم لوگ صحیح طریقے سے پیرو عمل نہیں رہے، جس کے بارے میں خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کے بارے میں کہ میرے اس ایام میں، میری زندگی میں کبھی بھی جناب زہرا نے مجھے ایسی کچھ خواہش نہیں کی، ایسی کچھ مجھے نہیں بتایا کہ جس سے میں قاصر رہ گیا میں ان کے لانے میں یا ان کے دینے میں. جیسے کہ آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے جو عورتیں اپنے حق جو ادا کرتی ہیں، شوہر کا، ماں باپ کا، بہن کا، بھتیجے کا، جی بھائی کا، تو اگر واقعا جناب زہرا کے اس نقش قدم پر چلی ہوتی یا چلتی تو آج ہم دنیا میں تفرقہ بازی میں، آج ہم دنیا میں جو ہیں ایک دوسرے سے نفرت کی نظر سے نہ دیکھتے کہ خود رسول خدا نے فرمایا جی کہ مبشر میری صاحب، بیٹی. ہمارے ساتھ اب ڈاکٹر کوثر جعفری صاحب بھی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو بھی سنیں گے، پھر آپ کو بھی موقع دیں گے، اور پرواز مناز صاحب بھی جڑے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ اچھی بات ہے، دو چار باتیں آپ سے بھی سیکھنے کو ملیں گی اور ان سے بھی ضروری ہے. یہ کون سے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز آ ڈاکٹر رہی ہے؟ صاحب، جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد النبی واہل بیتہ وصحبہ المنتجبین، اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی. میں تمام ناظرین کی خدمت میں بابرکت دن کے حوالے سے عالم اسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہے، اور یقیناً یہ تمام امت خوشی اور مسرت. فاطمۃ جی الزہرا سلام اللہ علیہا کو اگر سمجھنا ہے، متوجہ ہونا پڑے گا کہ فاطمہ الزہرا کا مقام، جی فاطمہ الزہرا کی جو حقیقت کیا تھی، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خانوادہ اور ان کا خاندان، ان کا نسب کیسا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ فاطمہ الزہرا اس رسول کی بیٹی ہیں کہ جو عالمین کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. اس بالکل رسول کی ہے کہ جن کا پورے مسلمان، چاہے وہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک، جنوب سے لے کر کے شمال تک کتنے مسلمان ہیں، تب تک وہ مسلمان نہیں بنتے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس رسول کی بیٹی ہے کہ جن کے لیے ساری کائنات بنی تھی، جن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ان کی بیٹی ہے کہ جو پوری کائنات جن کی خاطر بنی ہے، زمین آسمان جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ نبی رحمت کی وجہ سے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس رسول، تو اس سے فاطمۃ الزہرا کے مقام کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس رسول کی رسالت کی گواہی دیے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی رسول کی بیٹی کے ساتھ اظہار محبت کیے بغیر بھی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا. بالکل. قرآن مجید میں یہ دستور دیا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ خاندان رسول کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ مودت کی جائے. محبت سے بڑھ کر کے ہے مودت. میں نے جی جب جن کے لیے ساری کائنات بنی، جن کے لیے خداوند متعال نے سب کچھ بنایا، وہی رسول یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ سے محبت کریں، فاطمہ سے پیار کریں اور فاطمہ کے مقام اور مرتبے سمجھیں، جسے پوری دنیا مل کر کے محبت کرتی ہے، پوری دنیا چاہتی ہے، پوری دنیا کلمہ پڑھتی ہے، پوری دنیا سے مانتی ہے. اسے ہم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. اور جس سے رسول محبت کریں اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. بے شک ماشاء جی اللہ، بے بے شک. شک ماشاء اللہ. بے شک. رسول محبت کریں رسول محبت یہ دیکھنے کی، کہ سنت کا مطلب یہی ہے کہ دیکھنے کی، کہ جان دی سنت کا مطلب یہی ہے کہ فاطمہ الزہرا فضیلت کو سمجھنے کے فاطمہ لیے میں سمجھنے کے لیے میں نقطے کی طرف متوجہ کروں گا. نقطے کی طرف متوجہ کروں گا. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا الزہرا سلام اللہ علیہا تھی تو اس وقت پیغمبر اسلام تو اس وقت فاطمہ پیغمبر الزہرا اسلام کے مقام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں. فاطمہ الزہرا کے مقام کو سمجھتے زہرا کے مقام کو سمجھتے ہوئے ہوئے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہاں پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے، اور فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے کہ مقام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے، کہ وہ رسول کہ جن کے احترام میں ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے، جن کے احترام میں سارے نبی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ نبی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگر اس بات کا اندازہ لگائیں کہ فاطمہ الزہرا کے مقام کو اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب بھی سفر پر نکلتے تھے تو سب سے پہلے در زہرا پہ آتے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو آ کر کے در زہرا پر سلام پیش کرتے تھے کہ زہرا جی پر سلام ہو. تو یہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ کا در زہرا پہ آنا اور آ کر کے سلام پیش کرنا یہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ کی معمولی ذات کا نام نہیں ہے. فاطمہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر خداوند متعال نے فاطمہ کو پیدا کرنا اگر خدا کے جو ہے وہ سامنے پیش نظر نہ ہوتا تو مطلوب نہ ہوتا تو خدا شاید کائنات میں کسی چیز کو نہ بنا. تو اس سے ہم فاطمہ الزہرا کے احترام اور ان کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں. اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین ہیں، میں عرض کروں جی کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد سے اظہار محبت نہ کرے، ان کی اولاد سے جی بالکل. جو ہے وہ محبت کا اعلان نہ کرے، زبان سے نہ کہے، وہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا. یہ حکم قرآن یہ کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ حکم قرآن ہے کہ خاندان رسول کے ساتھ محبت کی جائے، خاندان رسول کے حق کو ادا کیا جائے، خاندان رسول کے مقام کو سمجھا جائے. اور دوسری بات میں عرض کروں گا کہ جب خاندان کی بات آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ نسل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جن کی نسل سے آج سادات ہیں، تو یقیناً اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں پروردگار متعال کا یہ معجزہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے ہر گوشہ و کنار میں ہمیں سادات ملتے ہیں، اور سادات یعنی نسل فاطمہ الزہرا سے جو لوگ آئے ہیں. اور جی ظاہر سی بات ہے کہ
اسی وجہ سے اگر امت مسلمہ اور مسلمان سادات کا احترام کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نسل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہیں۔ اور اس بات سے میں ظاہر سی بات ہے کہ اکثر آپ جہاں وہ ہمارے جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت اور خانوادہ رسول سے محبت ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور ہر جگہ کے اوپر اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں، تقاریر میں، اپنے جہاں وہ خطبات میں، اپنی تحریروں میں، جی ہر جی جگہ یہ بالکل کہتے ہیں بالکل کہ غیر محبت اہل بیت کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے جو سادات کا جو احترام ہے، جو مقام ہے، اس کو امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ جو ہے وہ کچھ برا بلا نہیں کہہ سکتے ہو، گالی نہیں دے سکتے ہو، اس لیے کہ یہ کہاں پلٹ کر کے جاتی ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ ہمارے ناظرین اور ہماری امت جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں اور جو مسلمان ہیں، ان کو اس بات کے وہ توجہ رکھنا چاہیے کہ فاطمہ الزہرا کی خوشی میں رسول کی خوشی ہے، اور رسول کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے۔ اس لیے کہ خود رسول اسلام یہ فرما چکے ہیں کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے خدا کو اذیت دی۔ انہیں فاطمہ کو تکلیف پہنچانا، فاطمہ کے خاندان کو نقصان پہنچانا، فاطمہ الزہرا کی اولاد سے نفرت کرنا اور دشمنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نہ رسول اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے، نہ وہ خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہونا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے در زہرا سے کر کے جانا پڑے گا۔ اس بات کو تمام لوگوں کو سمجھنے کی بے ضرورت ہے۔ شک بے شک جناب۔ اب 1 منٹ کے لیے مبشر صاحب کو ہم اور موقع دیں گے کیونکہ ناظرین سننا جناب چاہ رہے ہیں۔ جناب جس طرح خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے رسول خدا اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اس افلاق کو، اس جہان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اگر میں امیر المومنین کو پیدا نہ کرتا تو رسول خدا سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں نے فاطمہ کو پیدا نہ کیا ہوتا، جناب زہرا کو پیدا نہ کیا ہوتا، تو نہ میں رسول خدا کو پیدا کرتا، نہ امیر المومنین کو پیدا کرتا۔ تو یہاں پر معنی مفہوم یہ نکلتا ہے اس حدیث قدسی کا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا کے صدقے میں اور جناب زہرا کی ولادت کے صدقے میں امیر المومنین اور رسول خدا کو کیا کیا ہے؟ خلق کیا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھا جائے ابھی اس وقت عالم اسلام میں، یا جو خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جو نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا ہے، کہا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان سے جو محبت کرنے والے ہیں، وہ نار جہنم سے آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ خیر ہم جیسی قاصر زبانیں کیا جناب زہرا سلام اللہ کی فضیلت کو بیان کریں، کیا بتائیں، جن کے لیے پورا قرآن، سورہ دہر اور آیا مودت، آیا تطہیر بری پڑی ہوئی ہیں، ان کے قصیدے گا رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس کے بعد کہ وہ روٹیاں جو رائے خدا میں فقیر یتیم مسکین کو دے دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آیا قرآن میں انہیں قلم بند کر دیا۔ یا ان کی پاکیزگی کو دیکھیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک ایسے پاک اور پاکیزہ گھرانہ ہے، ایک ایسے پاک اور پاکیزہ ہیں کہ ان کی پاکیزگی کے اوپر اس کے اوپر کوئی شک و شبہ۔ تو بس میں تمام عالم اسلام تک یہ جاؤں گا کہ واقعاً
اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ کلمہ گو ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو آئیے آ کر دیکھیے سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا. ان نے 18 سال، اس میں بھی 75 دن جو ان کے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اس ایام میں وہ نکالے. تقریباً 17 سال یا 16 سال کی عمر میں جناب زہرا نے اپنے شوہر کی خدمت کس طرح کی، اپنی بچوں کی خدمت کس طرح کی، اپنی پڑوسیوں کی خدمت کس طرح کی، اپنے جی ہمسایوں کی مبشر خدمت صاحب، کس طرح کی، اور لوگوں تک جی کس طرح مبشر وہ صاحب، آپ کو میں ٹوک نہیں رہا ہوں. آج صرف ہم ولادت پہ بات کریں گے. جو اگلا موضوع ہوگا ہمارا اس پہ ہم وفات پہ بھی ایک جو ہے پروگرام رکھیں گے. آج صرف ولادت پہ ہے، تو انشاءاللہ وقت کافی ہو گیا تو میں اجازت چاہوں گا. اور پرواز مناز صاحب، آپ کچھ بولنا چاہیں گے یا سن کے؟ السلام کیونکہ علیکم. میری تو گنجائش نہیں ہے کہ یہاں دو اسکالر بیٹھے ہیں کہ میں بولوں. بالکل بالکل، بس ہم تو میری یہی ہمت نہیں ہے، دو اسکالر میرے سامنے ہیں تو میں کچھ بولوں، میری اوقات نہیں ہے. اگر آپ بالکل بولنا بالکل بے چاہتے ہیں. شک. نہیں، بس ہم اتنا ہی بولنا چاہتے ہیں جی کہ آج ولادت بی بی زہرا پہ تمام مومن و مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ اس بی بی کی آج ولادت ہوگی کہ جو تمام نبیوں کے سردار، جس کو اپنا لخت جگر کہتے تھے. تمام جیسے جی جی عورت کی 3 فضیلتیں ہوتی ہیں. جیسے عورت جس کی بیوی ہوتی ہے اس کا نفس ایمان ہوتی ہے، اور جس کی ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں میں اس کی جنت ہوتی ہے. تو اسی طرح جیسے جو فاطمہ تو زہرا سلام علیہا ہے، یہ باپ کے لیے ایک بیٹی رحمت ہوتی ہے. تو آج اس بی بی کی ولادت ہوئی ہے کہ جو تمام نبیوں کے سردار جو رحمت العالمین ہیں ان کے لیے رحمت بن کے آئی اس دنیا میں. اور عورت اپنے شوہرت کا مطلب نفس امام ہوتی ہیں. اور فاطمہ الزہرا اس شوہر کی جی جعفر صاحب، بیوی آج ولادت ہوئی ہے، اس بیوی کی کہ جو کل ایمان کی آواز نہیں آدھا آ رہی. ایمان بن کے نازل ہوئی ہے. ہیلو. جی جی، اور ان بچوں کی ماں ہے فاطمہ تشریح نہیں آ الزہرا کی، رہی آپ کہتے کی ہیں. پرواز صاحب. آپ پورے ہیلو. اسکرین کے سامنے رہ کر بولیں. اچھا اچھا، سکرین. ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ الزہرا جیسے کہتے ہیں کہ جن کی ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، تو آج اس بی بی کی ولادت ہو چکی ہے کہ جو سرداران جنت کی ماں ہے. تو اس لیے بالکل. تمام مومن و مسلمان بھائیوں کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. باقی تو ہم کیا بول سکتے ہیں، مولانا صاحب تو ہیں ہمارے سامنے اور ہم ان ڈاکٹر کا صاحب، بہت بہت آپ مزید کچھ اور روشنی ڈالیں گے یا آپ سے اجازت لیں ہم؟ نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. تمام امت مسلمہ کی خدمت میں ایک بار پھر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ رب العالمین اسی خاندان کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے. اور اس وقت جو بیماری پھیلی آمین. ہوئی ہے، بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، یہ کرونا وائرس، رب العالمین انہی کے طفیل میں اس بیماری سے تمام امت مسلمہ کو بچائے اور محفوظ رکھے. اور جہاں جہاں پر بھی کوئی مشکل پریشان ہے، رب کائنات ان کے صدقے میں جو ہے ان کی مشکلات کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہماری طرف سے بھی تمام دیکھنے والے ناظرین کو اور خاص کر امت مسلمہ کو جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کی مبارکباد پیش ہے. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام انسانوں کو اور ہمارے ملک کے تمام باشندوں کو صحت و سلامت رکھے. اللہ حافظ.